السلام علیکم فرینڈز، حماد حاضر ہے آپ کا۔ تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک نئی بک جو ریسنٹلی کمپلیٹ ہوئی ہے۔ ریسنٹلی ہم نے القاعدہ بک کا ریویو کیا تھا۔ اس کے بعد آج ہم محمد حسین ہیکل کی ایک شاہکار دکاریو ڈاکومنٹ جمال عبد الناصر، یو کین سی، جو پڑھا ہوا تھا۔ تو اس کو آج آپ کہیں گے آپ پہلے انگلش میں کی تھی اور آج اردو میں کر رہے ہیں، اس لیے اردو میں کتاب اردو میں، جس کتاب کی جو لینگویج ہوگی اسی لینگویج میں بتایا کروں گا اس میں۔ تو میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس لکھ کے لایا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ آپ کے ان شارٹ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایکچولی اس بک میں ہے کیا اور یہ بک کس تناظر میں لکھی گئی ہے۔ پری ریکوزٹس اس بک کے کیا ہیں؟ آج جس کتاب کا ہم ریویو کرنے والے ہیں وہ ہے محمد حسین ہیکل کی کتاب دکاریو ڈاکومنٹ۔ یہ کتاب 2008 میں شائع ہوئی۔ یہ 400 صفحات پر مشتمل ایک مشیر صدر کا روزنامچہ ہے جو مصر کے صدر جمال عبد الناصر پہ لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب 1972 میں لکھی گئی جب مصر اپنے نقوش کاٹنے میں مصروف تھا، یعنی مصر دنیا میں ایک اہمیت کا حامل ہونے والا تھا۔ جس طرح اگر کوئی کتاب 1940 سے 1950 کے درمیان لکھی جاتی ہے، کسی پاکستان یا کانگریس کے لیڈر کی وجہ سے طرف سے لکھی جاتی ہے، تو ہم اسے کہیں گے نا یار یہ اس وقت لکھی گئی جب پاکستان اپنے نقوش کاٹ رہا تھا، یعنی نقشے پہ ابھر رہا تھا۔ اس کے کتاب کا ترجمہ جو ہے وہ اردو ترجمہ طاہر منصور فاروقی صاحب نے کیا ہے۔ اور مصر کا صدر جمال عبد الناصر ہے جو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو مصر کو ایک فلاحی و خود مختار ریاست بنانے کے لیے صرف کرتا ہے، اور وہ اپنی انٹیلیجنس ہے وہ اس کو یوز کرتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں، یعنی ایک طرف ہمارے کمیونسٹ ہیں، یو ایس ایس آر، کمیونسٹ چائنا، کیوبا کے ریلیشنز ہیں، جس طرح چے گویرا نے کتنے دورے کیے، انہوں نے کس طریقے سے ٹیکل کیا اس پرابلم کو، کیپٹلسٹ انقلاب تھا اس کے تھرو ان لوگوں نے کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا، مصر کے لیے کیسے انہوں نے کام کیا۔ اور اس میں ناصر کے ساتھ حکومتی سطح پر جو معاملات ہوئے تھے متعدد صدور کے ساتھ ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، جن میں کمیونسٹ روس کا صدر خرشچف، کمیونسٹ چین کا صدر چو این لائی، کیوبا کا کمیونسٹ انقلابی چے گویرا، اور سیکولر اور دنیا کی، اب آپ یہ کہیں گے یہاں پر آپ نے اپنے پاس سے بڑی باتیں کر لی ہیں اور یہ وہ، ہم جو کچھ بھی کر لیں، انڈیا از اے بگیسٹ ڈیموکریسی۔ اب وہ ڈیموکریسی کے اصولوں کو پورا نہیں کرتا، یہ الگ بات ہے۔ سیکولر اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا صدر پنڈت موتی لال نیہرو کے ساتھ جو ریلیشنز قائم کیے تھے، وہ ان ریلیشنز کے بارے میں اس کتاب میں کافی تفصیلاً ذکر ہے۔ مصر کیا ہے؟ مصر مڈل ایسٹ اور افریقہ کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کا محل وقوع نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ دو ساحلی پٹیاں، مشرق وسطیٰ کی ایک اہم خلیج فارس، یعنی جس کو ہم پرشین گلف کہتے ہیں، جو یو اے ای سے ایران کو ملاتی ہے اور پھر پاکستان کو ملاتی ہے اس کے ساتھ، جو عمان مسقط کی سائڈ ہے، اور دوسری طرف سے مصر کو مکہ سعودی عرب کے شہر کو پیچھے سے ملتی ہے۔ وہ بھی ایک گلف ہے، جس گلف کو ہم کہتے ہیں میڈیٹرینین سی، جو آپ کے پاس مکہ کے پیچھے والی سائڈ یعنی سعودی عربیہ کے اس والی سائڈ اور ایجپٹ کے سامنے والی سائڈ کو ملاتی ہے۔ منڈیوں کے لیے مصری پٹی، جس کو میڈیٹرینین کہتے ہیں، اس کے ذریعے کل یورپ کی تجارت کرنا حلوہ ہے۔ حلوہ کا مطلب یہ ہے بہت آسان ہے۔ اس کے درمیان ایک نہر ہے جو زمینی ٹکڑے کو چیرتی ہوئی ایشیا افریقہ سے ہوتی ہوئی یورپ میں دستک دیتی ہے۔ اس نہر کا نام نہر سوئز ہے۔ نہر سوئز کے بارے میں آڈینس کو تھوڑا بہت بتا چلوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو، آپ کی کیا نام ہے، آپ کو یہ جنرل نالج ہونی چاہیے۔ نہر سوئز جو ہے نا، دیکھیں ہمارے پاس ایک پٹی ہے، جس طرح آپ کو ابھی نقشہ نظر آ رہا ہے، اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس پاکستان کی طرف کے ساتھ ایک ایران سے ایک گلف ہے، جسے پرشین گلف کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اس طرف یعنی لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یو اے ای ہے، مسقط ہے، شام، دمشق، یہ سائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو رائٹ سائڈ ہے، اس سائڈ پہ جو ہے پاکستان بھی لگتا ہے، ایران بھی ہے، افغانستان کا بھی کچھ، ترکمانستان کا بھی کچھ حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسے پرشین گلف کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب یوں جائیں، اب اس کے اندر سے دوبارہ جب یہاں سے ہو کے جائیں گے، اس گلف کو کہتے ہیں میڈیٹرینین، اور یہ جو ہے نا
اگر انڈیا پاکستان اگر کوئی تجارت کرنا چاہتے ہیں یورپ کے تھرو، تو پرشین گلف جو ہے نا، وہ تو پرشین گلف تک تو جائیں گے، لیکن اس کے بعد وہ پیدل سفر کریں گے، گاڑی میں سفر کریں گے، جو بھی وہ کنوینس ہوگی۔ لیکن جب میڈیٹرینین کے تھرو جائیں گے نا، تو پھر یہ اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک چند زمین ہے، تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا ہے، یہ ٹکڑا جو ہے نا، اس ٹکڑے کو چیرتی ہوئی ایک چیز جا رہی ہے، واٹر کا راستہ ہے، وہ ہے کینال، نہر سویز۔ یہ جو نہر ہے، یہ نہر ایسی چیرتی ہوئی جا رہی ہے، اور یہ اس طرف نکلتی ہے۔ اس طرف کدھر نکلتی ہے؟ مطلب بحری راستے کے تھرو یہ نکلتی ہے آپ کے پاس ترکی کے سامنے، اس کے سامنے آپ کے پاس ہے، آپ اسرائیل سے تجارت کر سکتے ہیں، آپ ترکی سے تجارت کر سکتے ہیں، آپ یورپ کے کسی بھی ملک سے تجارت کر سکتے ہیں، فرانس سے تجارت کر سکتے ہیں۔ اور اگر اسی پرشین گلف کے میڈیٹرینین کے ساتھ ساتھ، نہر سوئس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جائیں، تو سامنے اسپین، اور پھر اسپین اور مراکش کے درمیان، موراکو، ان کے درمیان سے ایک راستہ جا رہا ہے ڈائریکٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کو۔ تو یہ نہر سوئز اتنی امپورٹنس رکھتی ہے۔ اور مصر کی تاریخ قدیم مصری تہذیب سے متصل ہے۔ آپ کو پتہ ہے میسوپوٹیمیا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ہم سب جانتے ہیں، فرعون یعنی ممی، ایجپشن ممیز، اور یہ کتنی فلمز بنی ہیں اس کے اوپر۔ میسوپوٹیمیا انڈس کے بعد سب سے قدیم تہذیب شمار کی جاتی ہے۔ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے۔ اہرام مصر اس کی علامت ہے، گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ ٹھیک ہے، کبھی امکان ہے کہ موسیس یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی ایریے میں تھے۔ مصر کا علاقہ زرخیز ہے، اب اس کہتے ہیں گولڈن لینڈ کہتے ہیں اسے، مصر، شام، یہ والے جو ہے نا، یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی بیج ایسے آپ کے ہاتھ سے بھی گر جائے نا، تو اس میں بھی پودا نکل آتا ہے، اتنی زرخیز زمین ہے۔ اس پر رومن ڈکٹیٹرز، بیزنٹائن ہولی ایسٹرن رومن امپائر، امید، اباسد اور مملوکی سلطنت نے حکومت کری۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ جو شام اور یروشلم اور مکہ مدینہ کی طرف آتا ہے نا کنکر کرتا ہوا، وہ خامخواہ مصر کی طرف بھی آتا ہے، تو اس میں اتنی بڑے بڑے وہ کری۔ اچھا، جو سرزمین حجاز کا محافظ ہے، مصر بھی ان کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس روایت کو مٹانے کے لیے جمال عبد الناصر نے اپنی کوششیں کری کہ نہیں، مصر ہیز دیئر اون آئیڈینٹی، مصر کے پاس ایک قومیت ہے، اس کی اپنی قوم ہے، ٹھیک ہے۔ آفٹر دی فلڈ آف نیشنلزم، ہر کوئی کہہ رہا ہے، چیک ریپبلک کو دیکھیں یار، وہ بھی کہتا ہے کہ ہم بھی وی آر چیک، اور دس کائنڈ آف تھنگ یار، جن کی غلامی میں ساری زندگی گزری ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا قوم ہے، ہماری اپنی یہ، ہمارا نتھنگ، نیشنلزم کا سیلاب۔ چند اہم نکات پہ میں نے ایک شارٹ فلم سی بنائی ہے، جن میں جمال عبد الناصر کی جو ریلیشنز ہیں، ان کی جو بات چیت ہے تھوڑی بہت، ان کا لب لباب شیرہ جو ہے اس کا، وہ جو ہے نا میں نے ریکارڈ کیا ہے، تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو وہ پسند آئے گا، تو آپ لوگ وہ واچ کریں، آپ کو پوری بک کا ریویو اسی میں مل جائے گا۔ چلتے ہیں جمال عبد الناصر کی طرف۔ یہ مت پوچھو کہ تمہارا ملک تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ تم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ تقریر تو آپ نے خوب کری، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل آپ کے انتخاب پہ کافی خوش ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ فلسطین میں کیوں ناکام ہوئی ہے؟ اقوام متحدہ فلسطین میں اس لیے ناکام ہوئی کہ امریکہ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور نہر سویز جو آپ کی نہر، اس میں اس لیے کامیاب ہوئی کہ امریکہ نے اس کا ساتھ دیا۔ ہاں، وہ تو آپ کے پڑوس میں موجود ایک کمیونسٹ انقلاب کی جڑیں کاٹنے سے ہی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کتنی مداخلت کرتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم عالمی طاقت ہیں، اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم امن قائم کرنے کے لیے ایک غیر جانبدارانہ فیصلے لیں۔ اچھا، تو یہ کیسی غیر جانبداری ہوئی کہ یہودیوں سے بالفور کی حقیقت یہ کہ ایک آزاد قومی ریاست کا دعویٰ کیا گیا، وہ ایک محض ایک جھوٹ تھا؟ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مسلمانوں کو اسرائیلیوں سے اتنا مسئلہ کیوں ہے، جب ہندوستان کی اپنی ریاست ہے ہندوؤں کی، جب پاکستان کی اپنی ریاست ہے مسلمانوں کی، جب مصر کی اپنی ریاست ہے، تو اسرائیل کو یہ حق کیوں نہیں حاصل کہ اس کی بھی ایک اپنی الگ خود مختار ایک فلاحی ریاست ہو، جو صرف یہودیت کا دعویٰ کرتی ہو؟ اس بات میں کوئی مضاحکہ تو نہیں؟ اور یہ سوال جس کی ملکیت نہیں، وہ اس کو دے رہا ہے جو اس کا حقدار نہیں۔ اس کی حقیقت میڈیا سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میڈیا گواہ ہے
کہ نومبر 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ اے جے بالفور نے صہیونی شدت پسندوں سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم عین فلسطین کے بیچوں بیچ ایک یہودی قومی ریاست بنانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ صہیونیوں کے ساتھ برطانیہ کا ایسا کیا تعلق تھا جس نے اس کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا؟ اس کا جواب میں آپ کو آدھا دوں گا۔ آدھا یہ کہ ہر نسل انسانی کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ایک فلاحی خود مختار ریاست قائم کرے۔ یہ ایک قومیت پرستی کی اہم اور اشد ضرورت ہے۔ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہر ایک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی ایک قومی ریاست بنائے، لیکن فلسطین میں ہی کیوں؟ یہ قومی ریاست رشیا میں بھی بن سکتی ہے، یہ قومی ریاست کہیں اور بھی بن سکتی ہے، فلسطین میں ہی کیوں بنائے؟ یہ تو ان کے اسکرپچرز کی پھر ایک قسم کی حمایت ہوگی نا، کہ ان کے اسکرپچرز میں لکھا ہوا ہے کہ ہم یہاں پر ایک گریٹر اسرائیل بنے گا۔ تو اب یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا، یہ سوال تہذیبوں کے ٹکراؤ کا سبب بنتا ہے، اور اس کا جواب آپ کو بہت جلد مل جائے گا، بہت جلد مل جائے گا۔ کیا ہوا محمد حسین؟ سر ایک بڑی خبر ہے، امریکی ریاست ٹیکساس میں جان ایف کینیڈی کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب وہ وجہ کیسے معلوم ہوگی جس کا بتانے کا دعویٰ کینیڈی نے کیا تھا؟ چلو خیر۔ مسٹر پریزیڈنٹ، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں جب آپ کے دیرینہ دوست جو سب سے بڑی ہڈی تھی اس نے دستخط کر دیے ہیں عرب اتحاد پہ، تو آپ کی پریشانی کی وجہ؟ لیکن اس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ مبارک ہو مسٹر پریزیڈنٹ، آپ نے وراثت میں ایک ایسی قوم پائی ہے جس میں آدھے لوگ اپنے آپ کو سیاستدان سمجھتے ہیں، 1/4 خود کو پیغمبر سمجھتے ہیں، اور پوری قوم کا 8واں حصہ خود کو خدا سمجھتا ہے۔ اور کیا مسٹر پریزیڈنٹ؟ اور اس نے کہا کہ آپ کو ایسے لوگ ملے ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اور کمال کی بات تو یہ کہ ان میں سے آدھے لوگ تو عورت کی جسمانی اعضاء کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ ان کو سرچشمہ حیات سمجھتے ہیں۔ ہاں، اس سے بڑی اور قیامت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ ابراہیم کو چھوڑ کے کہتے ہیں نحن ابناء الماردا، ہم نمرودوں کی اولاد ہیں، اس پہ فخر۔ ہاں بالکل صحیح کہا۔ تو آپ ہیں مہا بھارت کے صدر، خوش آمدید، بیٹھیے بیٹھیے۔ جی میں ہی ہوں۔ عرب اتحاد کو کافی اہمیت حاصل ہے، آپ کا کردار اس سارے معاملے میں قابل ستائش ہے۔ جی اگر اسلامی اتحاد کرتا تو آپ یہاں بیٹھنا پسند بھی نہ کرتے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، وہ تو بس ایک جدی پشتی جنگ ہے۔ اس کا تعلق چونکہ الہ آباد سے ہے، تو سنا ہے کہ الہ آباد کے باشندے اسلامی تہذیب کے اوپر کافی غور سے نظر رکھتے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے اسلامی تہذیب کے بارے میں؟ دیکھیے ناصر، عثمانی دور کے خلافت تک، سلطنت عثمانیہ تک، وہ تمام علوم جو یونان سے عربوں میں اور عربوں سے ترکوں میں منتقل ہوئے، وہ سب کچھ مسلمانوں نے محفوظ کر لیا تھا، اور بعد ازاں وہی علوم پھر اسپین کے راستے یورپ میں داخل ہوئے، اور وہی پھر نشاط ثانیہ کا سبب بنے۔ تو یہ ہوا کہ یورپ کی جو نشاط ثانیہ یعنی رینیساں جو ہے، وہ عربوں کی مرہون منت ہے، یعنی عرب سائنسدان اگر ایسا کچھ نہ کرتے تو یہ ممکن نہیں تھا۔ نہیں، عربوں کی نہیں، اسلام کی مرہون منت ہے یورپ کا رینیساں۔ انسان اور نسل انسانی کا تعلق کیا تھا جب ایٹم کا شق صدر ہوا؟ شق صدر سے مراد مطلب ایٹم کا جب ذرے کا جب دل چیرا گیا، تو اس کے اندر سے پھر انسان اور نسل انسانی کا تعلق کیا ہوا آپ کی؟ ناصر، ہماری دنیا جو ہے نا، وہ جس طرح آپ کو پتہ ہے، ہماری دنیا ایٹمی ہتھیاروں کی مرہون منت ہو چکی ہے۔
ایٹمی ہتھیاروں کے لیے ہماری دنیا، ہمارے یہ کرۂ ارض بہت چھوٹا پڑ چکا ہے۔ انسان ایک عقل و شعور رکھنے والا جاندار ہے، وہ ایسے نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے لیے کھائے اور دوسرے کو نہ پوچھے۔ اس طریقے سے تہذیب و مہذب قومیں نہیں رہا کرتی۔ انسان اسی صنعتی انقلاب کے بلبوتے پہ آسمانوں کو چھو رہا ہے، لیکن دوسری طرف نسل انسانی ہے جس کو اپنے جان کے لیے بھی، جان بچانے کے لیے بھی ہزاروں چیزوں کی ضرورت ہے، وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ یعنی ایک ورلڈ ہیومن کرائسس ہمارا منتظر ہے۔ ناصر، آپ کو پتہ ہے گاندھی جی نے مجھے اپنا جانشین کیوں بنایا؟ آپ اگر اس پہ روشنی ڈال دیں تو شاید ہم مصر اور انڈیا کے تعلقات اور زیادہ بہتر ہوں اس تاریخی لفظ کو جان کے، اور ہمارے برادر ملک پاکستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کا استوار ہونے کا زیادہ چانس بن سکتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو ہندوستان کو نئے دور کے تقاضوں سے مربوط کر سکتا ہے۔ 20ویں صدی کے جو اہم تقاضے ہیں ان کو مجھ سے، یعنی نہرو سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہی گاندھی جی کی مین آئیڈیالوجی تھی۔ لیکن ناصر، مجھے ابھی بھی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں گاندھی جی کی راز پر جو ان کی راہ تھی اس پہ چل رہا ہوں۔ میں بڑا نا امید ہو چکا ہوں اس دنیا کو امن کے لیے جوڑتے جوڑتے کہ خدا را امن قائم کیجیے۔ ایٹمی ہتھیاروں کی انسانی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایٹمی جنگ سے کیا ہوگا؟ تباہی۔ تو میں امریکہ کے پاس گیا، میں سوویت یونین کے پاس گیا، میں چین کے پاس گیا، میں جاپان کے پاس گیا، لیکن نہیں، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور آج دنیا تیسری جنگ عظیم